مزارات اللہ رب العزت کی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہیں کہ جہاں اللہ کے نیک بندے تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں کیوں ہیں؟ یہ دونوں پہاڑ مٹی کے، پتھر کے، زمین کا حصہ ہی ہیں، مگر ان پہاڑوں پہ خاص رحمت برستی ہے، اتنی کہ یہ اللہ کی نشانیاں قرار پائے۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ تاریخ اس میں یہ ہے کہ یہاں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا انہوں نے چکر لگائے تھے، ان کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پہاڑیوں کو اپنی نشانی قرار دیا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نبیہ نہیں ولیہ ہیں، اللہ کی ایک ولی خاتون، وہ چکر لگائے زمین پر کسی خاص حصے پر، اور اپنے بیٹے کی محبت میں جو کہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آئی تو دونوں پہاڑیوں کو نشانی بنا دیا، اور آج تک وہاں رحمت برستی ہے۔ وہاں لوگ جاتے بھی ہیں، سب اہل ایمان جانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر پھر دعائیں بھی، اور شریعت اسلامیہ میں اس کو باقاعدہ ایک حصہ دیا گیا، حج عمرے میں باقاعدہ اسے حصہ دیا گیا ہے۔ تو وہی جگہ جہاں ایک ولیہ نے چکر لگائے تھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مزاج اسلام کیا ہے؟ ایسی برکت والی جگہوں سے دور کیا جاتا ہے یا قریب کیا جاتا ہے؟ اس عمل سے حج عمرے کے جسے سائی کہتے ہیں، یہاں جو چکر لگتے ہیں، اس سے مزاج اسلام معلوم ہوتا ہے کہ اسلام بزرگان دین کی نسبت والی جگہوں سے دور نہیں کرتا، قریب کرتا ہے۔ اگر مطلقاً دور کرنا مقصود ہوتا تو پھر اس جگہ سے بھی دور کیا جاتا کہ کہیں یہاں بھی لوگ خرافات نہ شروع کر دیں تو دور کر دو، بلکہ خود اسلام نے تعلیم دی کہ یہاں چکر لگاؤ، اس پہ اجر ہے، ثواب ہے، اس جگہ پہ رحمتیں برستی ہیں، یہ جگہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، جو قربانی کے جانور ہیں اللہ پاک نے انہیں بھی نشانیاں قرار دیا ہے۔ حرم شریف کے اندر جو قربانی کی جاتی ہے اس کو بھی اللہ پاک نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ ایک جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے، اس کے نام پہ قربان کیا جاتا ہے، وہ تو نشانی ہے۔ تو کیا خیال ہے جہاں اللہ کا ولی خود آرام فرما ہو وہ جگہ اللہ کی نشانی کیوں نہیں؟ جب اللہ کی ولیہ قدم زمین پہ لگائے تو آج تک رحمت برستی ہے، تو وہ جگہ رحمتوں کا مرکز کیوں نہیں ہو سکتی کہ جہاں اللہ کا ولی خود بنفس نفیس تشریف فرما ہو، اس کا وجود ہو؟ لیکن یہ بات ضرور ہم کریں گے کہ مزارات اولیاء کی بات ہو رہی ہے۔ ہر قبر یا ہر جگہ ایسی کہ جس پہ کوئی فاسق فاجر دفن کر کے اوپر مزار کا کتبہ لگا دیا جائے، ایسی ہم بات کرتے، یہ تعلیم ہے ہی نہیں، یہ مزارات کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی قبریں رحمتوں کی جگہ ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ نیک بندے صرف مزار میں ہی ہوتے ہیں، عام قبرستانوں میں نیک بندے بھی دفن ہو سکتے ہیں نا، یہ ضروری بس جو بھی اللہ کے نیک بندے کی قبر ہے اس پہ اللہ کی رحمت برستی ہے، وہ رحمتوں کے نزول کا مرکز ہے۔ اب ہے دوسرا سوال کہ وہاں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو صحاح میں موجود ہے، مستدرک میں، صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث آئی ہے۔ حضور کریم علیہ السلام فرماتے نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں پہلے زیارت قبور سے منع کرتا تھا، فزوروہا، اب جایا کرو اور زیارت قبروں کی کیا کرو۔ کیوں؟ فإنہا تذکرکم الموت، اس لیے کہ قبروں پہ جانا تمہیں موت کی یاد دلائے گا۔ تم قبر پہ جاؤ گے تمہیں پتہ چلے گا یہ ہمارا گھر ہے، ہم نے بھی یہاں آنا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث کے لفظ ہیں فإنہا تذکر الآخرہ، فرمایا قبروں پہ جایا کرو اس لیے کہ قبروں پہ جانا تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا۔ تعلیم دی خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ قبروں پہ جایا کرو اور قبروں کی زیارت کیا کرو۔
زیارت کا مطلب جس جگہ کی زیارت ہو اسے ہی مزار کہتے ہیں. مزار کا ترجمہ ہی ہے زیارت گاہ. آپ سمجھے لفظ کو؟ فرمایا فزوروہا، زیارت کیا کرو. اسی زیارت کے لفظ کو ہی اگر عربی میں کہیں زیارت گاہ تو اسی کو ہی مزار کہتے ہیں. مزار کا ترجمہ ہے زیارت گاہ، زیارت گاہ مطلب مزار. سو نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مزارات پہ جانا، قبروں پہ جانا زیارت کی نیت سے یہ درست عمل ہے اور یہ حکم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر ایک مقام پہ آقا کریم علیہ السلام کا اپنا عمل حدیث مبارکہ میں آیا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بھی قبروں پہ جایا کرتے تھے، جنت البقیع شریف میں جایا کرتے تھے. حدیث کے لفظ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الی البقیع. حضور رات کے آخری حصے میں بقیع شریف جاتے تھے اور وہاں قبروں پہ تشریف لے جاتے تھے. اسی طرح شہدائے احد کی قبروں پہ جانا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ثابت ہے. اپنی والدہ محترمہ کی قبر شریف پہ جانا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. سو اگر کوئی کسی قبر پر، کسی مزار پر سنت کی نیت سے جاتا ہے، سنت کی ادائیگی کی، تو اسے اس کا بھی اجر ملے گا. خود سنت سے ثابت ہے قبروں پر جانا. اگر قبر پر یا مزار پر صرف جانا ہی یہ شرک یا خلاف اسلام ہوتا تو پھر حضور کیوں جاتے؟ خود بھی نہ جاتے اور منع بھی کرتے. لیکن خود گئے بھی ہیں، جانے کا حکم بھی دیا ہے. اب یہاں چند چیزیں ہیں. مزارات پر خرافات ہیں اس لیے جانا جائز نہیں. یعنی ایک یہ آرگومنٹ ہے نا، ایک دلیل ہے یہ کہ مزارات پر چونکہ فلاں 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 غلط غیر شرعی کام ہوتے ہیں، غلط کام ہوتے ہیں، تو اس لیے نہیں جائز. تو اس پہ ہم سوال کریں گے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک کے اول دور میں خانہ کعبہ شریف کے اندر بت تھے 360. بتاؤ حضور نے بیت اللہ شریف میں جانا چھوڑ دیا تھا یہ بت نکالے تھے؟ 360 بت تھے نا کعبے کے اندر، تو وہ بت حرم کے اندر تھے، وہ بت نکالے تھے یا کعبہ ہی بند کر دیا تھا اور کہا تھا آج کے بعد نہیں جانا؟ بت نکالے تھے نا. سو اگر کوئی مزار پہ، کسی مزار پہ کوئی غلط غیر شرعی کام ہوتا بھی ہے تو اس غیر شرعی کام کو روکا جائے گا، اسے ختم کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ مزار پہ جانا ہی غلط ہے. آپ سمجھے بات کو؟ یہ کچھ دنوں پہلے نا مرزا جیلمی، آپ دیکھتے رہتے ہیں جسے، اس نے کہا، اس کا ایک سٹیٹمنٹ آئی، اس نے کہا دیکھو نا مزارات پہ تو سیلفیاں چلتی ہیں، لوگ وہاں جا کے سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، ایک پکنک سا ماحول ہے، تو وہاں آخرت والی یاد کی تو بات ہی کوئی نہیں. کس کو آخرت یاد آتی ہے وہاں؟ اس لیے وہاں جانا ہی جائز نہیں. دلیل سمجھیں آپ. دلیل یہ ہے کہ چونکہ وہاں سیلفیاں لوگ لے رہے اور وہاں پکنک جیسا ماحول بن گیا ہے، اس لیے وہاں جانا جائز نہیں ہے. تو اس بندے سے بندہ پوچھے پھر بتاؤ بیت اللہ شریف کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لوگ وہاں کوئی نہیں سیلفیاں لیتے، وہاں بھی تو ایسا ہی ملتا جلتا ماحول ہے نا، ہر بندے کے ہاتھ میں فون ہے، ہر بندے تصویر بنا. تو کیا ناجائز ہو گیا حرم شریف میں جانا؟ جو غلط کام لگتی ہے تمہیں، جو غلط بات لگتی ہے تمہیں، جو شرعاً غلط لگتی ہے، اس پہ آواز اٹھاؤ، ہم ساتھ ہیں. ہم کہیں گے کہ ہم خود کہتے ہیں کہ جو کام غلط ہے وہ غلط ہے. مزار پہ اگر کوئی غیر شرعی حرکت ہوتی ہے تو اس کی کبھی حمایت نہیں کی گئی. اگلی بات سنیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات تو یہ میں نے عرض کی نا کہ خرافات کی وجہ سے منع کرنا یہ بھی تجاوز ہے، حد سے بڑھنا ہے. اور دوسری بات کہ خرافات کو ڈیفینڈ کرنا یہ بھی تجاوز ہے. یعنی جو غیر شرعی افعال مرتکب لوگ وہاں ہوتے ہیں، جو غیر شرعی کام لوگ وہاں کرتے ہیں، ان کے غیر شرعی کاموں کی وجہ سے مزارات کو پر جانے سے منع کرنا، مزارات پر جانے سے منع کرنا یہ بھی تجاوز ہے. اور ان غیر شرعی کاموں کا دفاع کرنا یہ بھی تجاوز ہے. دفاع بھی نہیں کیا جائے گا اور منع بھی نہیں کیا جائے گا. جو غلط کام ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، اس کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. اب اگلا سوال ذہنوں میں یہ یقیناً جاگا ہوگا کہ خواتین کے بارے میں کیا حکم ہے، کیونکہ یہاں ہماری خواتین بھی شامل ہیں درس میں. یاد رہے دو ٹوک لفظوں میں بات ہے، خواتین کا مزارات پہ جانا ناجائز اور حرام ہے، سیدھی بات. اس میں کوئی دوسری رائے، اس میں فتاویٰ ہیں، ہمارے بزرگوں کے اقوال ہیں. منع کیا سختی سے، عورتیں مزارات پہ نہیں جا سکتی، سیدھی بات ہے. اس کو ڈیفینڈ تو نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوئی بندہ کہے نہیں جانا ہی جانا ہے. ایک بی بی گھر بیٹھ کے منت مان لے کہ میں نے فلاں
مزار پہ جا کے سلام کرنا ہے، یہ منت شرعی نہیں ہے۔ شرعی کا مطلب ہے اسے پورا کرنا ضروری نہیں ہے، گھر بیٹھ کے فاتحہ پڑھ لے ہو جائے گی۔ مثلا یہ عجیب سی بات ہے نا کہ نماز فرض نہیں پڑھنی، دادا صاحب سلام کرنے چلے جانا ہے، فرض نمازیں پوری کوئی نہیں کرنی، شہدولہ صاحب چلے جانا ہے، اپنے شوہر کی بات کوئی نہیں ماننی جو کہ فرض تھی، اس کے بدتمیزی اس کے ساتھ کرنی ہے، اس کے حقوق صحیح طرح ادا نہیں کرنے اور بابا جی کو راضی کرنے قبرستان چلے جانا ہے۔ یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی دین کا حصہ۔ فرائض 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 اللہ پاک نے جو واجبات لازم کیے، جو فرائض لازم کیے، ان کا درجہ پہلے ہے، یہ مستحبات ہے۔ جو کام مزار پہ جب جانا ہی جائز نہیں ہے تو پھر یہ کیا بات ہے کہ میں سلام کر رہا ہوں بابا جی کو، میں جا کے میں نے منت جو مانی ہے پھر چھوڑتی نہیں جان، عجیب بات ہے۔ سمجھاؤ تو بات ماننے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے، نہیں میں جانا ہی جانا ہے، اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے مینوں لے کے جا۔ جب جانا ہی جائز نہیں ہے تو پھر سلام کی یہ منت شنت ماننا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد پھر تھوڑی سی تفصیل کر لیں جو کام مزارات پر ہیں اور غلط ہیں۔ ایک کام سب سے پہلے عورتوں والا میں نے عرض کیا، عورتوں کا جانا جائز نہیں۔ نمبر 2، مزارات پہ میلے لگانا بھی جائز نہیں۔ جو لگتے ہیں میلے، یہ انہا تذکر الآخرہ، مزارات آخرت یاد کروانے کے لیے ہیں، عیش عشرت عیاشی کے لیے نہیں۔ میلے لگ گئے، ناجائز ہیں۔ اور کیوں لگتے ہیں میلے؟ کچھ میلے لگتے ہیں کہ وہاں مزارات پہ قبضہ ہی غیروں کا ہے، یعنی وہاں مزار پہ چلے جائیں آپ کو لگے گا ہی نہیں کسی سنی کے مزار پہ آ گئے ہیں۔ دیواروں پہ لکھی ہوئی چیزیں، نعرے، نام کہیں سے بھی نہیں لگے ہوئے جھنڈے کہیں سے نہیں لگے گا کہ کسی سنی کے ڈیرے پہ آئے ہیں۔ نام بزرگوں کا بے شک جو بھی ہو، وہ کتنے پکے سنی ہو، وہ کتنے بڑے عالم ہوں، قبضہ جو ہو گیا تو جن کا قبضہ تھا انہیں اپنا رنگ دے دیا، اور پھر وہ اپنے حساب سے وہ میلے بھی لگاتے ہیں۔ ایک مقصد ہے یہ غیروں کی سازش۔ دوسرا کون لگاتا ہے؟ کیونکہ اکثر مزارات جو ہے نا وہ حکومت کے زیر اثر بھی ہیں، وہ محکمہ اوقاف کے انڈر ہے، تو محکمہ اوقاف اجازت دیتا ہے تو لگتے ہیں نا، اجازت کے بغیر تو نہیں لگتے۔ کیوں اجازت دے رہے ہیں یہ ان سے پوچھنا چاہیے، اور کیوں منع نہیں کر رہے یہ ان سے پوچھنا چاہیے۔ بھائی تم بنے ہو، سربراہ بنے ہو، حکمران بنے ہو اس جگہ کے، تم متولی بنے ہوئے ہو، ایک محکمہ ہے، سسٹم ہے، ایک نظام ہے، پورے تنخواہیں لیتے ہو، اس بات کی منع کیوں نہیں کرتے؟ اور اس لیے نہیں کرتے کہ دکان بند ہوتی ہے۔ اگر لوگ میلہ لگے گا تو لوگ زیادہ آئیں گے۔ آپ دیکھیں مزار پہ جا کے فاتحہ کے لیے اتنے بندے نہیں ہوں گے جتنے باہر میلے پہ ہوں گے۔ میلہ بند ہوگا تو دکان بند ہوگی نا، غلے میں پیسے آنے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے میں منع کرتا ہوں ساتھیوں کو کہ جو مزارات اوقاف کے انڈر ہیں ان کے گلوں میں پیسے ڈالو گے تو وہ بابے کو نہیں ملیں گے، اور وہاں خرچ ہی نہیں ہوں گے۔ جس کام کے لیے آپ پیسے ڈال رہے ہیں، جس نیت سے، اس نیت سے کوئی نہیں وہاں پہ، وہ پتہ نہیں کیا بندر بانٹ ہے، عجیب سسٹم ہے، عجیب نظام ہے، کس مقام پہ وہ خرچ ہوتے ہیں اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ اس پہ شواہد موجود ہیں، ہم بدگمان نہیں ہیں مگر شواہد موجود ہیں۔ آئیے تیسری بڑی خرابی مزارات پہ، طواف، دھاگے، پتلے اور اس طرح کی چیزیں۔ طواف بھی ہوتے ہیں جاہل لوگ کر رہے ہیں، سجدے بھی ہوتے ہیں جاہل لوگ کر رہے ہیں۔ دھاگے تو عام سی بات ہے، دھاگا باندھ، یہ دھاگا باندھنا کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پتلے چڑھائے جاتے ہیں، یہ آپ شہدولہ صاحب چلے جائیں تو وہاں وہ سٹیل کے یا پتہ نہیں کس دھات کے انہوں نے کاٹ کے رکھے ہوتے ہیں، بچے کا چھوٹا پتلا اور بڑے کا جوان کا بڑا پتلا، اور وہ کچھ پیسے لے کے وہ پتلے لے جاتی ہیں بیبیاں اور جا کے ڈبے میں ڈال، وہ نکال کے پھر بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے وقت گزارا ہے شہدولہ صاحب کے قدموں میں، ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جو پھولوں کا ڈھیر ہے وہ بھی لا کے دوبارہ ہی بیچ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو چادریں نکلتی ہیں وہ بھی لا کے دوبارہ ہی بیچ رہے ہوتے ہیں۔ وہ دکانوں والوں کے ساتھ ٹھیکہ چل رہا ہے بھائی۔ تو جو کام ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور غلط ہو رہا ہے، ہم پھر وہی کریں تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اتنا ڈر نہ پیدا کریں کہ مطلب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر ایسا نہیں کیا تو، اگر اس سے خلاف بات کی تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی۔ کچھ نہیں ہوتا، سچی بات کرنی چاہیے بندے کو۔ آئیے مزارات پہ قوالیاں، دھمالیں، اسی طرح کے تمام اعمال جو انجام دیے جاتے ہیں، جتنے بڑے مزار پہ ہو، غلط ہے، ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، حرام ہے۔
مزامیر کے ساتھ قوالی سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے میں لکھا ہے ناجائز ہے. ڈھول باجوں کے ساتھ قوالی اہل چشت جن کو معیار اور دلیل کے طور پہ کہا جاتا ہے نا، چشتی سنتے قوالیاں، چشتی جو بزرگ ہیں انہوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ ڈھول باجوں کے ساتھ جو قوالی ہے، سازوں کے ساتھ قوالی جو ہے وہ ناجائز ہے. جسے آپ ثواب سمجھ کے سن رہے ہیں وہ تو گناہ ہے. ایک اور دلیل، ایک اور بات میں نے پہلے بھی شاید عرض کی تھی. کوئی بندہ مسلمان ہو، کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا ہو، دل پہ ہاتھ رکھ کے سچی بتائے، کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں فوت ہو جاؤں تو قبر پہ ڈھول بجیں، میری قبر پہ ڈھول بجتے ہی رہیں؟ کوئی یہ چاہتا ہے؟ باہر ڈھول بجیں گے تو اندر فرشتے بھی بجائیں گے. وہ کوئی نہیں چاہتا کہ میری قبر پہ ڈھول بجے. ہاں یہ ضرور چاہتے ہیں کہ میری قبر پہ قرآن پڑھا جائے، یہ سب چاہتے ہیں. تو بھائی جو ظلم اپنے ساتھ برداشت نہیں کرتے، جو بات اپنے لیے پسند نہیں کرتے، وہ بزرگوں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ ان کی قبروں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ انہوں نے کیا قصور کیا ہے کہ ہم نے صبح شام ڈھول بجائے؟ صبح ہوتی ہے تو قوالی شروع ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. ہمیں جیسے تکلیف ہوتی ہے نا، ابھی سن کے تکلیف ہو رہی ہے. میری قبر ہو اور اس پہ ڈھول بج رہا ہو، سن کے ہی درد ہو رہا ہے. تو کیا خیال ہے ان بزرگوں کو خوشی ہوتی ہے جن کی قبروں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، ہمارا مذہب بالکل صاف اور ستھرا، عقیدہ بالکل صاف ستھرا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں. یہ وہی عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا. لیکن یہ ہے کہ قائم تو رہے نا، حالات کے تغیر کی وجہ سے بدلنے کی کوشش تو نہ کریں. جدھر آندھی چلی ادھر اڑ گئے، ایسا تو نہ ہو. بہرحال ایک چیز اور میں عرض کرتا ہوں، یہاں مزارات کے عنوان سے کچھ مزارات پہ نظریں اور منتیں مانی جاتی ہیں. یاد رہے یہاں کچھ مغالطے بھی ہیں. ایک ہے نظر شرعی، ایک ہے نظر عرفی. نظر شرعی اور نظر شرعی جو ہے نا وہ عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے وہ ماننا کفر ہے، شرک ہے. شرعی نظر غیر کے لیے نہیں مان سکتی، عبادت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظریں پوری کریں. یہ وہ نظر ہے جو شرعی نظر ہے. مثلاً کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا، یا ویسے ہی کہہ دیتا ہے کہ میں ایک روزہ رکھوں گا، یہ شرعی روزہ، شرعی منت ہے، اسے پورا کرنا ضروری ہے. میں 2 نفل پڑھوں گا، شرعی نظر ہے، پورا کرنا ضروری. اور یہ نظر غیر اللہ کے لیے نہیں مانی جا سکتی. ایک ہے نظر عرفی. نظر عرفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم عرف میں نہیں کہتے جناب یہ آپ کی نظر، یہ آپ کی نظر. اس کا مطلب عبادت تو نہیں ہوتا نا، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کی خاطر ہے. مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ یہاں ہمارے قریب جو مزار ہے، کیا بابا شادی شہید، وہاں جائیں گے اور وہاں ایک بکرا چڑھا دیں گے. اب یہ نظر جو ہے یہ عرفی ہے، اور عرفی نظر کا پورا کرنا واجب نہیں ہے. جس کو اپنے طور پہ کہا نا کہ یہ فرض ہو گیا ہے، کرنا ہی کرنا ہے. مسئلے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اب کیا کریں بھائی؟ اور بھائی یہ منت، یہ نظر پوری کرنا واجب ہی نہیں، ضروری ہی نہیں. نہ بھی کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، کر دو تو ثواب ہے، مگر نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں. اور اس میں ہوتا کیا ہے دراصل، یہ کچھ ہمارے اختلاف کرنے والے دوستوں کو بھی اس میں غلط فہمی ہے. وہ سمجھتے ہیں بابے کے لیے، بزرگوں کے لیے نظر مان رہے ہیں. نظر اللہ کے لیے ہوتی ہے، بزرگوں کے لیے نظر ہاں ایصال ثواب بزرگوں کو ہوتا ہے. مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں فلاں مزار پہ بکرا چڑھاؤں گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بابے کے نام پہ ذبح کروں گا یا بابے کی اس میں عبادت تعظیم ہوگی. نہیں، ذبح وہ اللہ کے نام پہ کرے گا اور اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اور صدقہ سمجھ کے کرے گا، اور اس پہ جو ثواب ملے گا وہ ثواب بزرگوں کی روح کو ایصال کرے گا. نظر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ جناب وہ جو صاحب مزار ہے اس کی عبادت کی جائے گی یا اس کے نام پہ ذبح کیا جائے گا، ہرگز یہ مطلب نہیں. جو صدقہ ہے، جو گوشت ہے، وہ فقراء اور مساکین کے لیے، اور اس پر جو ثواب ہوا وہ ثواب اللہ کے اس نیک بندے کے لیے. یہ مطلب ہے نظر عرفی کا. نظر شرعی پوری کرنا ضروری ہوتی ہے اور نظر عرفی پوری کرنا ضروری نہیں ہے. داتا صاحب سلام کروں گا یا سلام کروں گی، نظر پوری کرنا ضروری نہیں. جب ضروری ہے ہی نہیں تو کیوں مشقت میں پڑھ رہے ہیں؟ یہیں بیٹھ کے دعائے فاتحہ پڑھتے ہیں، بس ٹھیک ہے، ہو گیا سلام. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یعنی کوئی بندہ یہ جرت نہیں کر سکتا، یہ جسارت نہیں کر سکتا، شریعت میں کوئی کام ضروری نہیں تھا اپنے طور پہ ضروری کرے.
یہی اضافہ ہے نا بھائی، جو کام اللہ رسول نے فرض نہیں کیا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو کام اللہ رسول نے منع نہیں کیا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی کا نام تو اضافہ ہے نا۔ تھوڑے تھوڑے اضافے وقت کے حالات کے گزرنے کے ساتھ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دیے ہیں، گناہ کا کام اس سے روکا گیا ہے۔ آئیے بس بات مکمل کریں۔ مزارات پر کہتے ہیں جی، پچھلا کل والا موضوع آپ کے ذہن میں، برکت تبرک جائز ہے، تبرک حاصل کرنا، ہاتھ لگانا جائز ہے، تو پھر کیا مزار کو بھی لگا لیں؟ پھر کیا جھک جائیں؟ کیا چوم لیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طریقہ بیان فرمایا مزار پہ جانا کیسے۔ اس سے 19-20 کا فرق نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہی جانا ہے۔ میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں کتاب دکھانے کو تیار ہوں۔ کیا طریقہ ہے مزار پہ جانے کا؟ آپ فرماتے ہیں مزارات پہ جائے، جہاں سے قدم ہوتے ہیں وہاں سے داخل ہو مزار کے اندر، اور داخل ہو کے سلام کرے، اور سلام کر کے 4 ہاتھ شری یعنی 4 گز اتنا ہوتا ہے کونی تک، 4 ہاتھ پیچھے کھڑا ہو جائے۔ قریب جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جھکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چومنے کی بھی ضرورت نہیں، پیچھے کھڑا رہے، اور کھڑا رہ کے دعا مانگے، جو پڑھنا ہے پڑھے، فاتحہ پڑھے، کل شریف پڑھے، جو کچھ پڑھنا ہے پڑھے، بزرگوں کو اثار ثواب کرے، اور دعا مانگے اللہ سے، دعا مانگے اللہ سے، اور گھر آ جائے۔ کسی بزرگ کی قبر سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے، بزرگ سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے، دعا صرف اللہ سے، کیونکہ الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت ہے، اور غیر اللہ کو مستحق عبادت سمجھنا ہی شرک ہے، بتا چکا ہوں۔ غیر اللہ کو عبادت کا حقدار سمجھنا ہی شرک ہے، کرنا تو دور کی بات ہے، صرف سمجھ لینے سے بندہ مشرک ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ ہاتھ اٹھائے اور مانگے، بزرگوں سے دعا مانگے، تو یہ غلط کام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس کی نیت پوچھی جائے گی، نیت کیا ہے تیری؟ پھر وہ بات کا مسئلہ ہے کہ فتویٰ کیا ہوگا۔ بہرحال بزرگان دین سے دعائیں کرنا جائز، بولو، میں ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، ہاں ان کے وسیلے سے دعا ضرور کر سکتے۔ اللہ اس جگہ پہ آیا ہوں، مبارک جگہ پہ آیا ہوں، اس کے وسیلے اور اس کی برکت سے مجھ پہ بھی کرم فرما، یہ ضرور کہہ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگوں پہ، کچھ مزارات پہ دیکھا تبرک کے نام پہ خرافات، یعنی میں نے ایک جگہ دیکھا کہ تصویر تھی، ویڈیو تھی، اس میں دکھایا جا رہا تھا کہ کیچڑ ہے، کیچڑ چھپڑ نما، لوگ اس میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں اور گندے پڑے ہیں، کیچڑ لگا رہے ہیں، کیا ہے جی؟ برکت حاصل ہو رہی ہے۔ برکت جائز ہے، مطلب عقل بھی تو ہے نا، اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، اس کو بھی استعمال کرنا۔ اتنا معاف اور بند نہ ہو جائے بندہ کہ کچھ بھی، کوئی بھی پڑھائے اور ہم پڑھنا شروع کر دیں، کوئی بھی ڈرائے اور ہم ڈرنا شروع کر دیں، ایسا بھی نہیں کرنا۔ غیر شرعی، شرعن جو کام جائز نہیں ہے اس سے برکت بھی حاصل ہوتی نہیں ہے۔ مزارات پہ لنگر شریف بھی تقسیم ہوتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، مگر ایک احتیاط ضروری ہے۔ مزارات پر جب لنگر شریف تقسیم کیا جائے تو کسی کی ذلت نہ ہو، کوئی کسی مسلمان کو ذلیل نہ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ جو لنگر تقسیم کرنے والے صاحب ہیں وہ لائن لگا کے دھکے اور ذلت ہاتھ میں دو، نہ لنگر کی بے ادبی ہو، نہ کسی مسلمان کی بے ادبی ہو۔ لنگر زمین پہ گرانا یہ رزق کی بے حرمتی، بے ادبی ہے۔ یہ تمام احتیاطیں ہیں، ان احتیاطوں کے بعد مزارات پہ جائیں، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے۔ اگر کوئی نہیں جاتا تو بھائی فرض کوئی نہیں، اگر کوئی کہتا ہے میں نہیں جانا چاہتا تو فرض نماز پڑھے، بس ٹھیک ہے، دعا مانگ دے۔ ویسے ہی دعا ہم ہر مسلمان کے لیے کرتے ہیں، بزرگوں کے لیے بھی ہر نماز میں کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ سب بزرگوں کے لیے بھی دعا ہے۔ فرض کوئی نہیں، جو نہیں جاتا، نہیں جانا چاہتا، بھائی نہ جائے، فرض نہیں ہے۔ جو کام شریعت میں فرض نہیں ہم کر نہیں سکتے، مستحب عمل ہے، کریں گے تو ثواب اچھی نیتوں سے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد